اپنا پرسنل جرنی ٹورڈز دس امپاورمنٹ اینڈ دا چیلنجز یو فیسڈ وہ شیئر کریں. جب CSS کر لیا, پولیس سروس جوائن کر لی, تو میرے خیال میں چیلنجز اس دن سٹارٹ ہوئے. اس دن اس طرح سے سٹارٹ ہوئے کہ سب نے کہا کہ جی یہ لڑکی ہو کے پولیس میں کیوں آ گئی. میری امپاورمنٹ سٹوری کے ہیرو جو ہے وہ میرے فادر ہیں. مجھے لگتا ہے ہر سکسیزفل لڑکی کے پیچھے, عورت کے پیچھے کوئی آدمی ہوتا ہے. وہی بات ہے جیسے کہا جاتا ہے عورتیں امپاور ہو جائیں تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. میرے گھر کا بھی شرازہ بکھر گیا. ایک طرف میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرف میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے تھا کہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے, میں نے گھر سے باہر جانا ہی جانا ہے, اور بھائی کہتا تھا کہ اگر یہ جائے گی تو میں گھر چھوڑ دوں گا. اور درمیان میں میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. کوئی ایک بھی گھر ایسا ہو جہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی. جب آپ پولیسنگ کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں اسپیشلی ود فیمیلز, تو آپ کو لگتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے وین فیمیلز کم ٹو یو؟ اور آگے جا کے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو بڑھایا جائے, اس کی پروپورشن بڑھایا جائے؟ ماشاء اللہ 15 سال ہونے والے ہیں سروس میں, تو ان 15 سالوں میں ہمارے بعد بھی ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد میں ASPs اور بہت ساری جگہوں پہ SP سرو کر رہی ہیں بہت ساری بچیاں, تو ان کی پریزنس سے بہت فرق پڑتا ہے. فیمیلز آر ناٹ گڈ ڈیسیژن میکرز, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ خواتین میں جو ایمپتھی ہے اس کی وجہ سے ان کی ڈیسیجن میکنگ بہت بیلنس ہوتی ہے. سیپریٹلی ہم ایک دن سیلیبریٹ کرتے ہیں وومنس ڈے. جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مانیٹری اسپیکٹ یا فائنینشیل اسپیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں؟ ایز ہاؤس میکرز, ایز مدرز, ایز ڈاٹرز, ادروائز ان کو ہائی لائٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ صدیوں کی سپریشن ہے اور اس کو ٹائم لگے گا اس میں سے نکلنے کے لیے. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو دس وومنس ڈے اسپیشل ایپیسوڈ. آج ہمارے ساتھ 3 خواتین موجود ہیں جن کے ساتھ ہم وومنس ڈے کے اوپر اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس, ڈائمینشنز, اس کے اوپر بات کریں گے اور ان کی لائف سٹوری, ان کی پروفیشنل سٹوری سے انسپریشن ڈرا کریں گے. وی ہیو ود اس مس شائستہ ندیم, 36 کامن اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. مس تہمینہ حبیب, 37 کامن اینڈ شی بلانگس فرام دا سیکریٹریٹ گروپ. Miss Sabiha Shaheen, Executive Director of Burgad Organization, and she is representing the civil society. Thank you all of us for being with us today. آگے چلنے سے پہلے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہر سال وومنس ڈے کی کوئی تھیمز ہوتی ہیں. اس بار جو تھیم ہے دیٹ از انویسٹ ان ویمن اینڈ ایکسلریٹ پروگریس. ہمیں پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ایسٹیمیٹس کے مطابق, جسٹ ٹو گیو ون ایگزامپل, اگر ہم خواتین کی لیبر فورس پارٹیسپیشن کے اندر کام کریں تو پاکستان کی GDP جو کہ $340 ارب ہے, دیٹ کین انکریز بائی 23%, جو کہ 150 یا 100+ بلین ڈالرز GDP میں ایڈ کرے گا. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے. تو ہم پوچھتے ہیں آپ سے کہ GDP کے علاوہ, اکانومی کے علاوہ پرسنلائزڈ ہمیں بتائیں چیزیں, انسپائر کریں اپنی سٹوری سے. تو ایک کویشچن جو کامن ہے آپ سب سے کرنا چاہوں گا. یو آل آر امپاورڈ ویمن ایز ون کین سی. اگر آپ ہماری آڈینسز کے ساتھ, ہمارے ساتھ اپنا پرسنل جرنی ٹورڈز دس امپاورمنٹ اینڈ دا چیلنجز یو فیسڈ وہ شیئر کریں. تو میں کائنڈلی آپ سے شروع کرتے ہیں. جی, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس پروگرام. بہت میرے لیے خوشی کی بات ہے, اور جو آپ کا کویسچن ہے وہ بہت ریلیونٹ ہے آپ کی تھیم کے ساتھ بھی, کہ ہماری لائف میں, میں نے اپنی لائف میں یہ دیکھا کہ جب ہمیں گھر میں بیٹیوں کو بھی بیٹوں کے برابر ماحول دیا گیا اور ان کو تعلیم کی اتنی ہی آزادی دی گئی جتنی کہ لڑکوں کو تھی, اتنا ہی انویسٹ کیا گیا ان کی تعلیم میں جتنا کہ بیٹوں کے لیے کیا جا رہا تھا, تو وہ چیز دیٹ ہیڈ فار ریچنگ ریزلٹس فار ان آور لائفس. تو ہماری زندگی میں اس کا بہت دور تک اثر آیا. ہمارے گھر میں سول سروس کا آنا میرا اس طرح سے ہوا کہ شروع سے ہی ایک ڈریم تھا, ایک گھر پیرنٹس کی طرف سے ایک انکریجمنٹ تھی کہ آپ نے کچھ بڑا کر کے دکھانا ہے, کچھ بن کے دکھانا ہے, کچھ کرنا ہے. اور وہ ڈریم لے کے, وہ تھیم لے کے جب میں نے پڑھائی کمپلیٹ کی, CSS کیا, اور ہماری بالکل ایک مڈل کلاس فیملی والا گھر کا ماحول تھا جیسے سب لوگوں کا ہمارا اس وقت میں تھا, اور اس میں صرف یہ تھا کہ آپ کو کچھ کرنا ہے, کچھ بن کے دکھانا ہے. جب CSS کر لیا, پولیس سروس جوائن کر لی, تو میرے خیال میں چیلنجز اس دن سٹارٹ ہوئے. اس دن اس طرح سے سٹارٹ ہوئے کہ سب نے کہا کہ جی یہ لڑکی ہو کے پولیس میں کیوں آ گئی. رشتہ داروں نے بھی تھوڑا سا اعتراض کیا, یا کہہ لیں ان کو بھی حیرت ہوئی, اور باقی لوگوں کو بھی. ایون ڈپارٹمنٹ خود اس چیز کے لیے ابھی تیار نہیں تھا, کیونکہ یہ بہت ہم پائنیئرز میں سے تھے. ہم 4 لڑکیوں نے جوائن کیا اس سال, تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ ایک نیا ٹرینڈ تھا, نئی چیز تھی. اتنا میل ڈومینیٹڈ ادارہ ہو اور اس کے اندر سے اچانک سے خواتین جو ہیں وہ کمانڈنگ پوزیشنز پر آ جائیں, آفیسرز کے طور پر آ جائیں,
اور وہ تھانوں کو ہیڈ کریں اور تحصیل کو ہیڈ کریں، یہ چیزیں بالکل نہیں تھیں ڈپارٹمنٹ کے اندر. تو چیلنجز ہمیں اس میں زیادہ فیس کرنے پڑے کیونکہ ایکسیپٹنس لیول ہمارے لیے نہیں تھا اس وقت، اپنے کام سے، اپنی پرفارمنس سے، محنت سے اور اپنی ڈیڈیکیشن ٹو ورڈ جسٹس سے، کیونکہ ہمارا بیسک ہم جسٹس پرووائڈرز تھے. ہم لوگوں کا کام ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا. اس کے ساتھ جب ڈیڈیکیٹڈ رہے، اپنی اس کے ساتھ جڑے رہے، تو آہستہ 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 جو ہے نا اوور دا ایئرز ایک ریپو بلڈ ہوئی کہ جی خواتین بھی اتنا ہی بہترین کام پولیسنگ کا کر سکتی ہیں جتنا کہ ہمارے اچھے آفیسرز، میل آفیسرز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں اپنے سبارڈینیٹس کو بھی ظاہر ہے ایک ایس ایچ او کو اور ایک تھانے دار کو کنٹرول کرنا اور اس کے ساتھ اس کو انصاف کے اوپر رکھنا، قائم رکھنا یا اسے میرٹ کروانا واز اے چیلنج. انصاف پرووائڈ کرنا واز اے چیلنج، اور سینئرز کی نظر میں وہ عزت جو کہ ایک میل آفیسر کی وہ گین کرنا کہ ہم بھی اتنا ہی بہتر کام کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ چیلنجز تھے، لیکن الحمدللہ سب فیس کیا، اس کو جو ہے وہ ثابت کیا اپنے کام کے ساتھ کہ ہم کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے 2 ضلع بھی ہیڈ کیے ہوئے ہیں. آئی ہیڈ بن ڈی پی او بھکر بیک ان 2018 اینڈ فار لائک 7-8 months، اور اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی لاسٹ ایئر میں نے خوشاب کو ہیڈ کیا. اس کے علاوہ میں نے ملتان میں ایز ایس ایس پی آپریشنز کام کیا تقریباً 6-7 ماہ. تو تمام جو پریکٹیکل پولیسنگ کی فیلڈز ہیں ان سب میں کام کیا، انویسٹیگیشن کی، آپریشنز کیا، ٹریننگ میں کام کیا. تو ہر جگہ پر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ثابت کیا. تو وہ ساری چیز اگر میں اس کو دیکھوں، اگر میں اس کو پیچھے جا کر دیکھوں تو وہ ساری چیز کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ جب آپ ایک خاتون کو، ایک لڑکی کو جب اعتماد دیتے ہیں، اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو یہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ جرنی سٹارٹ ہوتا ہے. ویری ویل سیڈ جی. مس آپ کا کیا رہا؟ کیونکہ آپ کا ڈپارٹمنٹ ڈفرینٹ تھا، ڈفرینٹ چیلنجز ہوں گے، ڈفرینٹ جرنی ہوگی پرسنلی. آئی بلیو کرنٹلی جو سچویشن ہے وہ تو کافی فرٹائل ہوتی جا رہی ہے فیمیلس کے لیے، بٹ ہماری جنریشن کے لیے ہمارے ٹائم میں ذرا چیلنجنگ تھا. میرے لیے چیلنجنگ ایسے تھا کہ آئی بلانگ ٹو اے ویری کنزرویٹیو ٹریڈیشنل فیملی. پھر ہم 5 بہنیں تھیں، وی ہیو اونلی 1 brother. تو میرے ابا جان کی 5 لائبلٹیز تھیں. سو ان کو بار بار ان کو احساس دلایا جاتا تھا کہ یو آر ویری انفارچونیٹ. میری امپاورمنٹ اسٹوری کے ہیرو جو ہے وہ میرے فادر ہیں. ہی ٹک دیٹ اسٹینڈ. انہوں نے کہا کہ یہ شی از گڈ ان ایجوکیشن. انہوں نے مجھے ہر طرح کی سپورٹ دی. انہوں نے میرے لیے اسٹینڈ بھی لیے. لیکن ہمارے خاندان میں کو ایجوکیشن میں پڑھانے کا کوئی اگزامپل نہیں تھی، اور بہت ریزنٹمنٹ تھی جب میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا کہ خاندان کی لڑکی کو میں نہیں پڑھے گی. بٹ مائی فادر ٹک دیٹ اسٹینڈ اور انہوں نے میرے لیے فائٹ کیا. سو جیسے شائستہ نے بھی کہا، میں بھی وہی بات کہوں گی کہ مجھے لگتا ہے ہر سکسیزفل لڑکی کے پیچھے، عورت کے پیچھے کوئی آدمی ہوتا ہے. سو جب تک آپ کو وہ سپورٹ نہیں ملتی تو آپ آگے پازیٹیولی پروگریس نہیں کر سکتے. سو دس از مائی اسٹوری آف امپاورمنٹ. میڈم یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے کہا ہے. اس کے ابھی نیکسٹ لائن آف کویشچن میں آپ سے ضرور پوچھوں گا. یہ جو آپ نے کہا ہے سکسیزفل عورت کے پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے، دیٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ انکلوسیو ایز ویل جو ہم بات کرتے ہیں. بس آپ کی تو ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے، سول سوسائٹی کی بیک گراؤنڈ ہے، بالکل ڈفرینٹ سینیریو ونس اگین. تو آپ کی جرنی کیسی رہی ہے ابھی تک؟ تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے ایک بڑی اہم بات آپ پوچھ رہے ہیں، اور میں ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ خواتین کو اپنی کہانی سنانی چاہیے. اور میں تو ویسے بھی کہانی کار ہوں، کہانیاں سناتی ہوں. میری جرنی بڑی انٹرسٹنگ تھی. جیسے بھی تہمینہ نے شیئر کیا، میں بھی ایک بہت ٹریڈیشنل فیملی سے تھی. ایک چھوٹی جگہ سے، بڑے شہر سے نہیں، چھوٹی جگہ سے، اور بہت ٹریڈیشنل فیملی سے تھی. اور اس میں یہ تھا کہ، اور ہاں میں اپنے آپ کو پریولیج بھی سمجھتی ہوں کہ میں ایک پریولیج فیملی سے تھی، سینس میں کہ شاید میرے پاس وہ ایک اختیار بھی موجود تھا اور میرے پاس وہ سہولیات بھی موجود تھی جو شاید بہت ساری خواتین کو نہیں ملتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر خاتون کی ایک اسٹرگل ہوتی ہے. ہم اس اسٹرگل میں کبھی کبھی جو ہے نا باریکی سے نہیں جاتے. جیسے میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت پریولیج تھی اور میری بات بہت مانی جاتی تھی، میرے پیرنٹس بہت لونگ تھے، سب کچھ تھا جو شاید ایک اگر لڑکی کے پاس ہو تو وہ ایک آئیڈیل سمجھا جاتا ہے. بٹ اسٹل مجھے ایک ڈسکریمنیشن کی بو آتی تھی.
اور یہ ڈسکرمنیشن کی بو مجھے بہت چھوٹی عمر میں آنا شروع ہو گئی تھی. میں جب صرف 9 سال کی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں عورتوں اور مردوں میں، لڑکیوں اور لڑکوں میں فرق کیا جاتا ہے. اچھا، وہ فرق جو ہے وہ فرق جب میں بیان کرتی ہوں یا اس وقت بھی جب میں پروٹیسٹ کرتی تھی، میں نے بہت چھوٹی عمر سے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ میں ایک ہمیشہ اپوزیشن میں بیٹھنے والا بچہ تھی. اس وقت بھی لگتا تھا کہ یہ ایک ناجائز میری ڈیمانڈ ہے، اور شاید آج بھی میں کہوں تو مجھے خواتین کہیں گی کہ یہ ناجائز ڈیمانڈس تھی تمہاری. مثال کے طور پہ مجھے ہوتا تھا کہ اچھا جو میرا بھائی کرتا ہے وہ میں کیوں نہیں کر سکتی. کبھی مجھے سیفٹی کے نام پہ، کبھی مجھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، کبھی مجھے محبت کے نام پہ روکا جاتا تھا. مجھے وہ قید لگتی تھی، مجھے وہ زنجیریں لگتی تھی کہ مجھے کبھی کہ میں شام میں باہر نہیں جا سکتی کیونکہ ماحول اچھا نہیں. مطلب میرا بھائی جو کہ میری ہی ایج کا یا مجھ سے 2 سال بڑا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا تھا. اسکائی از دا لمٹ فار ہم، بٹ فار می محبت کے نام پہ تو مجھے تو وہ گھٹن دیتا تھا. میں بہت صاف بات کروں گی، اور میں پروٹیسٹ کرتی تھی، اور میں ہمیشہ پروٹیسٹ کرتی تھی. میں نے بہت پروٹیسٹ کیا لائف میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پروٹیسٹ کرتی تھی. میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا تھا کہ مطلب اچھا یہ چھوٹی سی چیز ہے تم نہ لو. میں کہتی تھی کیوں نہ لوں، میں لوں گی، مجھے چاہیے. تو میں نے اپنا حق ہمیشہ لیا ہے. پھر جب ایک بڑی ایج میں آ کے مجھے جاب کے لیے، کام کے لیے مجھے بہت دقت ہوئی. مطلب یہ تھا کہ کبھی کسی عورت نے کام نہیں کیا، اور واقعی ہمارے خاندان کی کسی عورت نے کبھی کام جاب نہیں کیا، اور اس کو فخر بتایا جاتا تھا. اور مجھے لگتا تھا یہ فخر نہیں ہے، میں نے کام کرنا ہے. تو جو میں نے کام کرنا ہے اس کے لیے مجھے اگین بہت جنگ لڑنی پڑی. وہی بات ہے جیسے کہا جاتا ہے عورتیں امپاور ہو جائیں تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں. میرے گھر کا بھی شرازہ بکھر گیا، جو صحیح بات ہے. صرف میری اس ڈیمانڈ پہ کہ میں نے کام کرنا ہے ہمارے گھر کا شرازہ بکھر گیا. گھر میں ایک توڑ پھوڑ ہو گئی، لڑائی جھگڑا بہت کچھ ہوا. یہاں پہ میرے والدین کا ایک رول میں ضرور کہوں گی. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ والدین کی سپورٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور میرے والد صاحب بہت پروگریسو انسان تھے، بہت پروگریسو انسان. اور میری مدر چونکہ عورتوں کی ایجوکیشن، عورتوں کی امپاورمنٹ کی بہت بڑی چیمپئن تھی. بٹ چونکہ آپ کے ارد گرد ایک براڈر حالات، ماحول بھی ہوتا ہے نا جو آپ کو کہیں نہ کہیں چیزوں کو دباتا ہے. اس وقت میرے والد صاحب نے ایک فیصلہ کیا. میرے بھائی نے کہا اگر یہ کام کرے گی، جاب کرے گی، گھر سے باہر نکلے گی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا. وہ ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا. ایک طرف میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرف میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے تھا کہ میں نے کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے گھر سے باہر جانا ہی جانا ہے. اور بھائی کہتا تھا کہ اگر یہ جائے گی تو میں گھر چھوڑ دوں گا. اور درمیان میں میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میرے والد صاحب نے پھر یہ فیصلہ کیا. اس نے کہا دیکھو وہ اپنے لیے کچھ مانگ رہی ہے، تم اپنے لیے مجھ سے مانگو. میں تمہارا بھی باپ ہوں، میں اس کا بھی باپ ہوں. وہ میری بیٹی اگر مجھ سے کچھ مانگ رہی ہے اور وہ اپنے لیے مانگ رہی ہے اور وہ ایک جائز بات مانگ رہی ہے، تمہیں اس سے اختلاف ہے تو میں تمہاری وجہ سے اس کا حق نہیں ضبط کر سکتا. میں اس کو اس کا حق دوں گا. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. میرا بھائی گھر چھوڑ گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا. میرے اور میرے بھائی کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. ایک فیملی کے اندر بہت بڑا گیپ اور بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا. اور پھر obviously ایک یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی جو ہوئی. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ میری سکسیس، میں اپنے آپ کو سکسیسفل سمجھتی ہوں. لیکن وہ جو ایک جینڈر ڈسکرمنیشن والی کہانی ہے وہ پوری زندگی میں نے اس پہ فائٹ کی ہے، اور وہ ہمارے ہر گھر میں ہے. میں مان ہی نہیں سکتی کوئی ایک بھی گھر ایسا ہو جہاں پہ جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی. ہم عورتوں کے، ہم لڑکیوں کے سٹینڈرڈز اتنے لو ہیں کہ ہمیں وہ ڈسکرمنیشن نظر نہیں آتی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، محبت کے نام پہ کرتے ہیں، بٹ ہمارا حق جو کہ چاہیے ہوتا ہے ہمیں، تو میرا خیال ہے وہ لینے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی. تھینک یو. آپ کا ایکسپیرینس رہا، یو ور ون آف دا فیو فیمیلز جنہوں نے ابھی پائنیئر کیا جب خواتین پولیس کو جوائن کر رہی تھی. تو جب آپ پولیسنگ کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں اسپیشلی وتھ فیمیلز، تو آپ کو لگتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے وین فیمیلز کم ٹو یو؟ اور آگے جا کے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو بڑھایا جائے، اس کی پروپورشن بڑھایا جائے؟ بہت بہت اچھا کویشچن ہے. بالکل فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے ہماری 50% پاپولیشن خواتین کی ہے. میں نے پچھلے دنوں ویسے ہی کسی کام کے لیے ضرورت تھی تو ایک ڈیٹا منگوایا کہ ہمارے اس سال صرف 2023 میں کتنی خواتین کے ساتھ کرائم ہوا، یا کتنی خواتین کرائم میں انوالو تھیں، خود انوالو تھیں یا وکٹم تھیں. تو یہ دونوں کی تعداد ملا کے 80,000 تھی.
پورے پنجاب میں. ٹھیک. 80,000 خواتین کا واسطہ پولیس سے پڑا کسی نہ کسی صورت میں, یا ایز اے وکٹم یا ایز اے کرمنل. تو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیل کرنے کے لیے آگے سے خواتین موجود نہ ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان کی ریپرزنٹیشن چاہیے. دوسری بات, جو فائدے کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں خواتین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک سمپیتھیٹک نیچر رکھی ہے, ایک وہ جو کسی غریب کو, کسی وکٹم کو, کسی ولنریبل شخص کو, چاہے وہ کوئی مرد ہو, چاہے کوئی عورت ہو, چاہے کوئی بچہ ہو, اس کو دیکھ کر جو فیلنگ یا جو جذبات یا جو چیز خاتون کے اندر پیدا ہوتی ہے, شاید مردوں کے اندر اس لیول پر اس طرح سے وہ محسوس نہیں کر پاتے ہیں, جس طرح سے تکلیف کو وہ محسوس کر پاتی ہیں. یہ ایک نیچرل ایبلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہے. تو اس سے ضرور فرق پڑتا ہے. کرائم کو ہینڈل کرتے ہوئے جب ہم وکٹم کو دیکھتے ہیں, بچے کا کسی کا ریپ ہو گیا ہے, کسی خاتون کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے, یا کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہو گیا ہے, کوئی اور ایسی چیز ہو گئی ہے, تو ہمارا ری ایکشن بینگ فیمیل آفیسرز ہمیشہ زیادہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے, زیادہ جسٹس پروویژن کی طرف ہوتا ہے, فاسٹ ری ایکشن کی طرف ہوتا ہے کہ جلد از جلد ہم اس کو کرائم کو جو ہے نا, کرمنل کو اس کے انجام تک پہنچائیں. جو بھی ہے, جو بھی لا اپنا راستہ اختیار کرے, اور اس کو ہم ضرور جسٹس جلد از جلد پہنچا سکیں, جلدی اور فوری انصاف جو ہے اس کو پہنچا سکیں. تو یہ اثر ضرور پڑتا ہے. اور دوسری بات, سب سے بڑی بات جو فرق پڑا ہے وہ خواتین کے آنے سے یا ہمارے آنے سے, جو ہم نے محسوس کیا کہ بچیاں, عورتیں تھانوں میں آنا یا ہمارے دفتروں میں آنے کے لیے بہت کمفرٹیبل ہو گئیں. رائٹ. ان کو بہت زیادہ ایون اچھے گھرانوں کے مرد حضرات اپنی خواتین کو ہمارے پاس لانے لگے کہ آگے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے, تو دیر از نو ہارم, دیر از نو شیم کہ اگر ہم اپنی خاتون کو لے جائیں اور جا کر اپنا مسئلہ خود بیان کر دیں. تو یہ ایک بڑا اچھا فیڈ بیک تھا, کیونکہ خواتین تھانے آنے سے اور پولیس کے دفاتر میں آنے سے گھبرایا کرتی تھیں. وہ بہت بڑا ایک فرق پڑا. پھر اوور دا ایئرز, جیسے اب ہمیں تقریباً ماشاء اللہ 15 سال ہونے والے ہیں سروس میں, تو ان 15 سالوں میں ہمارے بعد بھی ماشاء اللہ ایک بڑی تعداد میں اے ایس پیز اور بہت ساری جگہوں پہ ایز ایس پی سرو کر رہی ہیں بہت ساری بچیاں. تو ان کی پریزنس سے بہت فرق پڑتا ہے. کرائم کو کنٹرول کرنے میں بھی وہ اپنا رول پرفارم کرتی ہیں, لیکن بچوں کو, عورتوں کو اور ولنریبل گروپس جو ہیں ان کو ڈیل کرنے میں بھی ان کا ایک ایکسٹرا مائل جاتی ہیں. اور یہ بڑا ایک پازیٹیو اور ہیلدی ٹرینڈ ہے سوسائٹی کے. آئی ہوپ کہ کنٹینیو کرے آگے, انشاءاللہ. اچھا میڈم, دنیا کی سب سے جو بڑی اکانومی ہے یو ایس, اس کی ٹریجری سیکرٹری شی از اے فیمیل, جینٹ یلن. اسی طرح آپ ورلڈ بینک دیکھیں, آئی ایم ایف دیکھیں, ECB کی چیئرمین دیکھیں کرسٹینا لاگارڈ, شی از آلسو اے فیمیل. بٹ پھر ادھر آ کے میں آپ سے اسٹیریوٹائپس کی بات کرنے لگا ہوں. پھر یہ اسٹیریوٹائپ کیوں نہ صرف ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ پروپیگیٹ کرتا ہے, پروگریس کر رہا ہے کہ فیمیلز آر ناٹ گڈ ڈیسیژن میکرز؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ ویری گڈ کویشچن. سما, یو آر اے ریسرچر, اور آپ نے ضرور یہ پڑھا ہوگا کہ سوسائٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے نا دیر آر سرٹن ہیجمونک ڈیزائنس. سوسائٹی کو کنٹرول کیا جاتا ہے تھرو کلچرل پریکٹسز, تھرو لینگویج, تھرو نریٹیوس. جب آپ نے کسی سوسائٹی کو سپریس کرنا ہو یا کسی سیکشن آف سوسائٹی کو کنٹرول کرنا ہو تو آپ ایسے نریٹیوز اسٹیبلش کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر. سو اٹ از ون آف دوز نریٹیو. اور یہ صرف ایک نہیں ہے. اب دیکھیں, اگر دیکھا جائے, اب تو ریسرچ نے بھی یہ پروو کر دیا ہے ویمن آر بیٹر ڈیسیژن میکرز ڈیو ٹو دیٹ کمپوننٹ آف ایمپتھی. جیسے شائستہ نے بھی مینشن کیا ابھی کہ خواتین میں جو ایمپتھی ہے, اس کی وجہ سے ان کی ڈیسیژن میکنگ بہت بیلنس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین. دے آر ایگریسو ڈیسیژن میکرز, جبکہ جو فیمیلز ہیں دے آر بیٹر ڈیسیژن میکرز. بٹ دس از اے نریٹیو. اسی میں فردر اس کو ایکسٹینڈ کروں گی, اور بھی بہت سے نریٹیوز ہیں. آپ نے بس ایک یہ بتایا, اسے عورت کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. جب میں چھوٹی تھی ہم یہ سنتے تھے. اب میرا تھوڑا ریلیجیس انکلینیشن بھی ہے, تو میں تو اس کو بڑا سیریس لیتی تھی کہ عورت کے رزق میں برکت نہیں ہوتی, یہ کیسے؟ عورت بھی تو اتنی محنت کرتی ہے. تو لیٹر آن ونس آئی واز ڈسکسنگ, ہم بیٹھ کے آپس میں بات کرتے ہیں, تو ایک خاتون ہے, شی از ان سول سروس, انہوں نے بڑی مزے کی مجھے بات کی. انہوں نے کہا تہمینہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دین میں, دین کی آپ کی کہہ لو اسپریڈ کے لیے اسلام کی پہلی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ایموشنل, فائنینشیل, سائیکولوجیکل, وہ تو ایک عورت کی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر دین کہاں تک پھیلا اور آج تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا. تو یہ اٹ اسٹارٹس ود ویمن سپورٹ کے ساتھ اسٹارٹ ہوا تھا, پہلی بات. دوسری بات, اندر نریٹو جو بڑا پاپولر ہے کہ جی بیٹی, بیٹی لفظ کی کونوٹیشن ہے کہ ایک مظلوم, ایک انتہائی مجبور اور پریشان کریچر.
سبھی آپ کو یاد ہوگا ہم بیٹھے بات کر رہے تھے, جیسے مجھے اکثر میرے والد کو لوگ کہتے ہیں, میرے والدین کو, کہ یہ آپ کی بیٹی نہیں ہے, آپ کا بیٹا ہے. ہاں بھائی کیوں بیٹی کیوں نہیں؟ میں بیٹی ہی ہوں. بیٹی امپاورڈ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیٹی انفلوئنشل کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور بیٹی والدین کو سپورٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ یس, بیٹی وہ سارا رول پلے کر سکتی ہے. سو بیٹی کی کانوٹیشن امپروو کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے بیٹا کیوں کہا جا رہا ہے. تو میں جب یاد ہے آپ کو میری ہم دونوں کی ڈسکشن, تو تب سے جہاں پہ بھی اگر کوئی کہیں پہ کہتا ہے نا کسی سوشل پلیٹ فارم پہ, ایونٹ پہ, کہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے, تو آئی پروٹیسٹ, میں کہتی ہوں نہیں, میں بیٹی ہی ہوں, بیٹی اسٹرینتھ ہے. سو یہ جو پاور ڈائنامکس ہیں, یہ نریٹیوز ہیں, عورت کو ویکنس کا احساس دلانے کے لیے بار بار کہ یو آر ولنریبل, یہ صرف نریٹیوز ہیں, ان میں ریالٹی کوئی نہیں ہے. ویری ویل سیڈ مس, ویری نائس پوائنٹس. میڈم آپ سے جو کویشچن ہے وہ امپورٹنٹ بھی بڑا ہے اور ان اے وے اٹس آلسو ویری ڈیفیکلٹ. سیپریٹلی ہم ایک دن سیلیبریٹ کرتے ہیں وومنس ڈے, ایسا کیوں, کیا اس کی اتنی ضرورت ہے, اور اگر ہم کرتے ہیں تو اس سے کیا آگے فائدہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے ضرورت کیوں ہے, جیسے لوگ کوٹے کی بھی مخالفت کرتے ہیں کہ کوٹا کیوں, ایک طرف عورتیں برابری کی بات کر رہی ہیں, دوسری طرف کوٹا مانگتی ہیں. ہوتا یہ ہے, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ ہسٹری کو دیکھتے بھی ہیں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہوتا ہے وہ بہت مارجنلائزڈ ہوتا ہے اور وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو مین اسٹریم کرنے کے لیے یا دوسرے لوگوں کے برابر لانے کے لیے آپ اس طرح کے میئر کرتے ہیں, آپ کوٹا دیتے ہیں, آپ ان کو تھوڑی کنسیشن دیتے ہیں, تاکہ آہستہ, اور ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ہائی لائٹ کریں, یہ ایکوٹی کا ایک کانسیپٹ ہے. اس کے بعد جب آئیڈلی چیزیں ایک لائن پہ آ جائیں, ایک سطح پہ آ جائیں, تو پھر آپ ان چیزوں کو ختم بھی کر دیتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ وائی ویمن ڈے. دیکھیں UN کے اندر پوری ایک ہماری دنیا کی کمیونٹی جو ہے وہاں موجود ہوتی ہے, اور وہاں پہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ جب دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کسی سرٹن گروپ کو یا سرٹن ایشو کو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں, تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ آپ ایک دن ڈیڈیکیٹ کر دیں ان کو. تو اسی لیے ویمن, اور یہ پوری دنیا میں ہے, اور پھر ہم جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہاں پہ زیادہ ہے. ویسے میرا تو یقین ہے کہ ہر جگہ ویمن ایشوز سیم ہے. میں بالکل اس بات پہ یقین نہیں رکھتی کہ یہ جو نارتھ گلوب ہے, گلوبل نارتھ میں کوئی چیزیں بہت اچھی ہیں, ایسا نہیں ہے. عورتوں کے مسائل ہر جگہ پہ ہیں. تو وہ ایک آئیڈیا یہ تھا کہ ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ ایک دن رکھا جائے. اب ہو کیا رہا ہے آپ کے سامنے ہے نا. دیکھیے ہم ویسے تو ہم پورا سال کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں جب 8 مارچ قریب آتا ہے, پوری دنیا کے اندر اس ایشو پہ بات ہونا شروع ہو جاتی ہے, حکومتیں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم عورتوں کو ریکگنائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی جیسے میں آ رہی تھی تو مال روڈ پہ, اور میں ادھر نہر پہ دیکھ رہی تھی کہ عورتوں کے پوسٹرز لگائے جا رہے تھے. 47 سے لے کے اب تک جتنی عورتیں ہیں جنہوں نے پرومننٹ کام کیے ان کے پوسٹرز لگائے گئے. تو آپ کہیں نہ کہیں ریکگنائز کرتے ہو. تو یہ بیسیکلی دن ہوتا ہے ریکگنائز کرنے کے لیے. جہاں تک بات ہے کہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. دیکھیں آج ہم شاید یہ پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوتے اگر یہ دن نہ ہوتا, آج ہم اتنے ایشوز نہ سامنے لا رہے ہوتے. تو ان دنوں کی افادیت ہوتی ہے اور ان دنوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. رائٹ. اور میرے خیال سے جو آپ نے بات کی نیریٹو کی, یہ اس کو ری شیپ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے. بالکل اس طرح کے. اچھا بس اینڈ کرنے سے پہلے ایک کویشچن, آپ نے بھی اپنے وومن کوٹا کی بات کی, پولیس سروس کی بات کی, سول سروسز ایز اے ہول, اس کے اندر خواتین کا رجحان زیادہ ہے, ایون پولیس میں زیادہ ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ ڈو یو تھنک کہ ابھی بھی چیلنجز ہیں, وہ کیا ہیں, اور ان کی ریزولوشن کے لیے کیا اسٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف سول سروس میں ہی نہیں, اوور آل تمام فیلڈز میں ہی ابھی چیلنجز بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلا چیلنج تو میں سمجھتی ہوں کہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا ہی ہونا چاہیے. اگر ہم مور دین 50% ہیں پاپولیشن کا, تو وی شوڈ ایٹ لیسٹ بی 50% ان ایوری ویئر, ایوری ڈپارٹمنٹ, ایوری ڈیسیژن میکنگ پلیس پر ہونا چاہیے. اور دوسرا چیلنج وہی ایکسیپٹنس لیول جو ہے, وہ بھی سوسائٹی ہماری گریجولی بلڈ کر تو رہی ہے, بہت زیادہ پروگریس تو ہم نے کی ہے, لیکن ابھی بھی بہت لمبا رستہ ہے, ابھی بھی جانے کے لیے ابھی بہت لمبا رستہ ہے. پھر خاص طور پر اس کے اندر جو اسٹیریوٹائپ مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے, کہ بہت زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں آ گئی ہیں ٹھیک ہے, کر رہی ہیں ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی یہ اس طرح سے اتنا اچھا ڈیسیژن نہیں کر سکیں گی یا اس طرح سے نہیں بن سکیں گی. اس چیز کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. اور ہم لوگوں کو بینگ فیمیل آفیسرز, یا میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ بھی ہیں خواتین, جہاں پہ بھی ہیں, ان کو
they have to work double or twice as compared to their male colleagues to prove themselves. اپنے ساتھیوں کو ثابت کرنے کے لیے ہم اتنی اچھی ہیں اس کے لیے ڈبل کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ جب کبھی میری ایک دوست ہے وہ کہا کرتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ ایبسینٹ ہونا از ملٹیپلائڈ ود 100. صحیح, ہائی لائٹ زیادہ 100 ٹائمس کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اٹس کاؤنٹڈ ایز 100 ٹائم کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ہائی لائٹ زیادہ کیا جاتا ہے. کوئی بات اگر ہم کوئی چیز کر دیتے ہیں کہ جی گھر میں یہ پرابلم, تو وہ سمجھا جاتا ہے ذہن میں کہ لو جی ان کے تو گھروں کے مسائل اور یہ اور وہ, اور یہ اپریسیشن نہیں کی جاتی کہ ود دیئر ہاؤس ہولڈ, ود دیئر فیملی رسپانسبلٹیز, اور وہ تمام رولز پرفارم کرتے ہوئے بھی دے آر ڈوئنگ سو ویل, وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں. اس چیز کی اکنالجمنٹ کی بہت ضرورت ہے, اور اس چیز کو اپریشیٹ کیا جانے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ نہ صرف باہر اپنا کام اچھے سے کر رہی ہیں بلکہ ایون اپنے ایز اے مدر, ایز اے ڈاٹر, ایز اے سسٹر, ایز اے وائف بھی اپنے تمام کردار جو ہے ان کے ساتھ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو بہترین طور پر نبھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو چیلنجز یہی ہیں سارے, لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ بینگ امپاورڈ, ایک امپاورڈ ویمن ہونا اگین بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ تمام لڑکیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ ورک آن اٹ, اپنی امپاورمنٹ کے لیے خود کام کریں. پہلے تو اپنی پاور کو پہچانیں کہ آپ کے اندر واقعی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور دی ہوئی ہے. اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے ضرور اسٹرگل کریں, چاہے وہ پیروں پہ کھڑے ہونا کچھ بھی ہو. ضروری نہیں کہ آپ سول سروس میں ہی آئیں, آپ جہاں بھی ہیں اور جس لیول تک بھی آپ جا سکتے ہیں, کر سکتی ہیں. کوئی ٹیچنگ میں جا سکتا ہے, کوئی نرسنگ میں جا سکتا ہے, کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے. ماشاء اللہ آن لائن بزنس اس کا ایک ویو اسٹارٹ ہوئی ہے. کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو سب سے پہلے فائنینشیل انڈیپینڈنس لے کر آئیں. اس کے بعد آپ کی ڈیسیژن میکنگ اور ہر چیز میں آپ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ پرپورشنیٹلی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا, میں سے ایک اچھا سیگمنٹ ملا مجھے. ابھی مس نے بات کی تھی فیمیلس کا رول اپارٹ فرام دا ورک, اپارٹ فرام دا فائنینشیل اسپیکٹ. تو یہ بھی ضرور بتائیے ویری بریفلی اگر آپ کہ جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مانیٹری اسپیکٹ یا فائنینشیل اسپیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں ایز ہاؤس میکرز, ایز مدرز, ایز ڈاٹرز, ادروائز ان کو ہائی لائٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے ہائی لائٹ کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے اگر آپ فائنینشلی اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ باقی چیزوں میں انڈیپینڈنٹ ہوں. یہ کہیں نہ کہیں بڑی سخت آپس میں جڑی ہوئی چیز ہے. آپ نے جب کسی سے پیسے لینے ہیں نا, تو جب کسی سے پیسے لینے تو پھر آپ کو اس کی بات ماننی ہے. اگر باپ سے پیسے لے رہے ہو, بھائی سے پیسے لے رہے ہو, یا خامد سے پیسے لے رہے ہو, تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کو ان کی جائز ناجائز بات ماننی پڑے گی. اور جب آپ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہو, آپ کو ان سے پیسے نہیں لینے پڑ رہے, اس کے بعد اور بھی امپاورمنٹ کی شکلیں ہیں. سوشل امپاورمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, مطلب پولیٹیکل امپاورمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف اکنامک امپاورمنٹ ہی کافی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ اکنامیکلی امپاور ہوتے ہو تو باقی بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہو جاتی ہیں. پھر آپ ڈیسیژن کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. اور پھر جب وہی بات ہے, آپ کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے, پراپرٹی رائٹس ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک پورا پیکج بنتا ہے نا, تو اس سے پھر آپ کی کم از کم اگر آپ پوری طرح سے نہیں بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے تو آپ کی اگلی جنریشن ہوتی ہے. دیکھو یہ صدیوں کی سپریشن ہے اور اس کو ٹائم لگے گا اس میں سے نکلنے کے لیے. تو یہ ایک شروعات ہے. شاید ہماری جنریشن جو ہے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے. اور آخری بات جو مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ ہے, میم نے بھی بات کی تھی, عورتوں کو خود یہ بات ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ابھی عورتیں خود ہی ریئلائز نہیں کرتی. ابھی عورتیں خود ہی سمجھتی ہیں کہ وہ تو پرنسز بن کے بیٹھنا چاہتی ہوں گھر میں. آئی ڈونٹ مائنڈ, اگر کوئی عورت گھر میں رہنا چاہتی ہے اور اس کی چوائس ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہتی, تو میں اس کو پوری سپورٹ کرتی ہوں. لیکن اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی انفارمڈ چوائس ہے. وہ اس بہکاوے میں نہ ہو کہ میں تو پرنسز ہوں اور میں تو کوئین ہوں اور میں گھر بیٹھی ہوں. مطلب اس کو پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک انفارمڈ ڈیسیژن کرنا, ایک انفارمڈ چوائس بنانا عورتوں کا, اور ان کو اپنے آپ کے, اپنی حیثیت کے, اپنی چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. فیئر انف جی, بالکل ٹھیک ہے. اور میں اس کو سمجھتی ہوں امپاورمنٹ. بالکل ٹھیک. ابھی ٹائم مس تھوڑا کم ہے, ادروائز آئی ایم سرٹن ابھی کافی اور اسپیکٹس ہیں جو ایکسپلور کر سکتے تھے. بٹ بیفور وی گو, آپ تینوں سے ریکویسٹ ہے, آپ ایک بریف شارٹ میسج ٹو دا لسنرز, اسپیسیفکلی فیمیلز, ان کو پلیز آپ کروائیں. تھینک یو ویری مچ. میرا میسج بچیوں کے لیے, عورتوں کے لیے یہی ہے کہ اپنی امپاورمنٹ کے لیے خود ضرور کام کریں. چاہے وہ اپنی تعلیم بہتر کرنے کے انداز میں ہو, چاہے آپ کوئی
کام سٹارٹ کر لیں, چاہے آپ کوئی جاب شروع کر لیں, چاہے جو بھی آپ اپنے اس سرکمسٹانسز میں کر سکتی ہیں, چاہے آپ گھر سے کچھ کام کر لیں, یہ آپ کے لیے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے, آپ کی سوشل ویل بینگ کے لیے, ہر چیز کے اوپر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالے گا. اور آپ کا اپنا جو سینس آف سیلف ہے وہ بہت چینج ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز امپاورمنٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ بینگ امپاورڈ عورت ہونے میں اور ایک ایسی خاتون ہونے میں جو کہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنی تمام چیزوں کے لیے, ان دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ فرق ہے. جی تھینک یو سو مچ اسامہ. میرا میسیج تمام لڑکیوں کے لیے, تمام خواتین کے لیے یہ ہے, وی آر آن دا رائٹ ٹریک, وی آر پروگریسنگ ود ایوری ڈے. جس چیز کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے دیٹ از ڈٹرمنیشن, دیٹ از ڈیڈیکیشن اینڈ یونٹی. ہم خواتین کو مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, بیکاز انفارچونیٹلی ایسا دیکھا گیا ہے, ایٹ لیسٹ میری تو لائف کے ایکسپیرینس میں میرے آبسٹیکلز زیادہ تر ویمن سے ریلیٹڈ تھے, عورتوں نے ہی زیادہ میرے لیے مسائل کھڑے کیے. آدمیوں نے پھر بھی مجھے سپورٹ کیا جس بھی اسٹیج پہ میں کہیں میں اسٹک ہوئی. سو پلیز سپورٹ ایچ ادر, ایک دوسرے کی پاور بنے, ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنے. تھینک یو سو مچ. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سی ایم کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں. میں سمجھتی ہوں خوش قسمت ہیں کہ ہماری اس وقت چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ وہ آئی ہیں, اور وہ ایک خاتون ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ بھی اتنی ہی اسٹرگل کر کے یہاں تک آئی ہیں جتنی ہم یہاں 3 بیٹھی ہوئی خواتین اسٹرگل کر کے آئی ہیں. تو میم آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ سب کی چیف منسٹر ہیں, آپ صرف خواتین کی نہیں ہیں, لیکن خواتین کے مسائل کو اگر آپ خصوصی طور پہ اٹھائیں, اور خاص طور پہ جیسے میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ, اور میم نے بھی بات کی کہ جب ہم نکلتے ہیں گھروں سے باہر تو ہمارے ساتھ ایک پورا ایک کہیں نہ کہیں بیگیج ہوتا ہے کہ بچے ہیں, گھر ہے. تو جو ہے نا یہ بچوں کے لیے ایک کیئر سینٹر, وہ ایک اگر ہر جگہ پہ ہو, اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ جو ینگ مدرز ہیں یا عورتیں ہیں جن کے بچے ہیں, ان کے ساتھ کچھ ان کے کنڈیوسیو انوائرمنٹ کے لیے ان کو خاص طرح کی کنسیشن جو ہیں پالیسی لیول پہ اگر ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہوگا. تو میں تو آج ان کو میسیج دوں گی. تھینک یو. Thank you so much, Miss. These were very wonderful and very meaningful, inspirational messages. And once again, thank you. And امید ہے کہ آپ سب سے انڈیویجولی ہم آگے بھی انشاءاللہ ایپیسوڈ and پوڈکاسٹ کرتے رہیں گے ان ٹاپکس کے اوپر. Thank you.